ان اصحاب بدر کی عظمت و شان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین عالی شان ہیں۔ حضرت ابو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم بدر، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بدر کے لیے، یعنی وہ صحابہ جو جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے فرمایا والذی نفسی بیدہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، والذی نفسی بیدہ لو ان مولودا ولد فی فقہ 40 سنۃ من اہل الدین، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سے 40 سال تک وہ لگاتار ان لوگوں میں رہتا ہے جو دین سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال کا عرصہ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر 40 سال کی عمر تک وہ ایسے لوگوں کے اندر رہتا ہے جو خود بھی دین سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ یعمل بطاعت اللہ، وہ جب عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے۔ وَيَجْتَنِبُ مَعَاصِيَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے وہ اجتناب کرتا ہے، ان سے رکتا رہتا ہے، نیکی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ 40 سال کا اس کا عرصہ، اس میں اس نے دین بھی سیکھا، اس پہ وہ عمل بھی کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، برائیوں سے بچتا رہا، اور صرف ایک نہیں وما كلها، جتنی بھی نیکیاں تھیں وہ ساری نیکیاں اس نے کی، گناہ جتنے تھے ان سب سے وہ بچتا رہا۔ الى ان يرد الى ارذل العمر، میں یہاں تک کہ وہ عمر کے آخری حصے میں آ گیا۔ بچپن سے 40 سال تک اس نے علم دین سیکھا، ایسی صورت کے اندر کہ اس پہ عمل کرتا رہا، سارے دین پہ اس نے عمل کیا اور ہر قسم کے گناہوں سے وہ بچتا رہا، یہاں تک کہ وہ عمر کے آخری حصے میں آ گیا۔ یا او یرد الی اللہ یعلم شیئا، یا ایسی عمر تک پہنچ گیا، بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ گیا کہ اب وہ کسی کی چیز کو جاننے والا نہیں رہا، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عمر جاتی رہی، وہ دین سیکھنے والا بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ایسی عمر کو پہنچ گیا کہ اب اس کی عقل کام نہیں کرتی اور اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ما لم یبلغ احدکم هذه اللیلہ، میدان بدر کے اندر جو ایک رات پیش آئی، اگر اس طریقے سے بچپن سے لے کر اپنی آخری عمر تک وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، لیکن اصحاب بدر کی ایک رات کو پھر بھی نہیں پا سکتا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں اہل بدر کی عظمت اور ان کی شان کا، کہ ایک بچہ بچپن سے لے کر 40 سال تک وہ علم سیکھتا ہے، اس دوران بھی وہ کوئی گناہ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی کبھی اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ گناہوں سے پاک رہنے کے باوجود اس کی عمر کے آخری ایام آ جائیں اور پھر بھی وہ اصحاب بدر کی ایک رات کو نہ پائے، تو پھر آپ ان کی پوری زندگی کی جو نیکیاں ہیں، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو شان ہے، اس کی عظمت کا اندازہ پھر آپ خود لگا لیں کہ اللہ نے اہل بدر کو کتنی عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ وقال ان الملائکۃ الذین شہدوا بدرا،
لفضلا علی من تخلف منہم، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طریقے سے وہ ملائکہ جو میدان بدر میں اہل ایمان اور اسلام کی نصرت کے لیے حاضر ہوئے تھے، وہ فرشتے بھی باقی فرشتوں پر جو میدان بدر میں شریک نہ ہو سکے ان پر اسی طریقے سے عظمت و فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں وہ لوگ جو میدان بدر میں اور حدیبیہ میں شریک ہوئے، اللہ رب العزت ان لوگوں کو نار جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ یعنی اہل بدر اور اہل حدیبیہ کو اللہ رب العزت نے نار جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ جو میدان بدر کے اندر شریک ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے نار جہنم کو بالکل حرام فرما دیا۔ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لِأَهْلِ بَدْرٍ، بدری صحابہ کے حوالے سے، فَلَعَلَّ اللَّهُ اطَّلِعَ إِلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةِ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اہل بدر کی طرف توجہ فرمائی، اور توجہ فرما کے اللہ رب العزت نے فرمایا اے بدر والو جو میدان بدر میں میرے محبوب کے جانثار بن کے آئے ہو، اعملوا ما شئتم، اب جو تمہارا جی چاہے وہ کرو، اب جو تمہارا جی چاہے وہ کرو، فقد وجبت لکم الجنہ، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ یہ وہ اصحاب بدر جن پر اللہ رب العزت نے جنت کو واجب فرمایا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ان صحابہ کی اگر تعلیمات کو دیکھا جائے، ان کی پوری زندگیاں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرتی ہیں، اور ہم گناہگار ہونے کے باوجود زیادہ گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے آل بدر، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے، جو چاہو کرو۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا قد غفرت لکم، اے اہل بدر بے شک میں نے تمہاری بخشش فرما دی ہے، تمہارے سارے گناہوں کی بخشش ہو گئی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے وہ اصحاب ہیں جو میدان بدر کے اندر شریک ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو رفاع بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود بھی بدری صحابی ہیں، یعنی میدان بدر کے اندر یہ شریک ہوئے۔ وَقَانَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، یہ اہل بدر میں سے تھے، یعنی میدان بدر کے اندر یہ بھی شامل ہوئے تھے جنگ بدر میں۔ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو رافع فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو رافع آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے۔ وقال ما تعدون اہل بدر فیکم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل بدر کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل المسلمین او کلمۃ نحوها، حضور علیہ السلام نے فرمایا اہل بدر مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں، مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے اصحاب بدر ہیں، یا اس کے ساتھ ملتا جلتا کوئی کلمہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ وقال وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ،
جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آسمانوں میں وہ فرشتے جو بدر میں شریک ہوئے تھے ہم ان کے بارے میں بھی یہی خیال رکھتے ہیں کہ فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل وہ فرشتے ہیں جو میدان بدر میں آپ کے ساتھ شامل تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے آج کے دن میدان بدر میں روزہ رکھتے ہوئے قلیل تعداد ہونے کے باوجود کثیر تعداد کے ساتھ جنہوں نے جنگ لڑی، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اس کے بعد وہ کوئی نیکی کریں یا نہ کریں اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کی بخش فرما دی۔ لیکن یہ تو حضور کے صحابہ تھے، پھر بھی وہ بڑھ چڑھ کر اس میں عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔